ویلکم ہے جی نبیلاز ڈیلی ولاگ میں، اور آج ہم بات کریں گے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی برکت اور بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفے کی. لیکن اس کو کرنا کیسے ہے اور اس سے ہوا کیا ہے، میں آج آپ کے ساتھ مکمل طور پہ اس کی پوری ڈیٹیل شیئر کروں گی کہ یہ جو آیات میں پڑھتی رہی ہوں کس طرح پڑھتی رہی ہوں، کس ٹائم پہ پڑھتی رہی ہوں، اور پھر میرے ساتھ کیا کیا معجزے اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائے، کیا کیا کرم نوازیاں ہوئیں. بہت سب کا احسان ہے، بہت سب کا شکر ہے. تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ. انشاءاللہ آپ کو یہ بھی ولاگ بہت پسند آنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم. کی حال چال ہے جی میرے یوٹیوب فیملی؟ انشاءاللہ جی سب خیر و عافیت نال ہون گے. آ ویکھو جی پنڈ دیاں تے پھر اپنی رونقاں نے نا. جن مرضی اسی شہری بن جائیے، جن مرضی اسی دور ٹر جائیے پنڈ تو، پر جیڑی ساڈی بیس ہے نا او دے تو بغیر تے اسی کچھ بھی نہیں. اے ویکھو صبح صبح دا منظر اتنا پرسکون اے صرف پنڈاں چ ہی لبدا وے. ہور شہراں چ تے کدی ہارناں دی آواز تے کدی کوئی شور تے کدی کوئی شور، لیکن پنڈاں تھاواں چ بہت سکون، بہت زیادہ سکون. چلو جی آجو ہن کچن چ ٹر چلیے. میں اج بنائے جی آلو والے پراٹھے. بچیاں نوں میں کھیا واوا دن ہی ہو گئے نے آلو والے پراٹھے نہیں بنا کے دتے، تے میں کھیا اج بچیاں نوں نا چسکا لوایا جائے صبح صبح ہی. بہرحال جی میں آلو جڑے سن او ابال لے، پھر وچ میں نیاز پو جنوں کڑی پتہ بھی بولدے نے اے کٹ کے، کیونکہ میں اپنی کیاری وچ دا پودا لایا ہے. بہت خوبصورت ہے، اسمیل آندی ہے بہت ہی. یقین کرو صبح جدوں اٹھنے آ نا اتنی اچھی خوشبو آن ڈئی ہوندی ہے نا، بہت ہی مزے دی کہ بندے نوں سکون آندا ہے. انج لگدا ہے جس کوئی پازیٹیو انرجی تہاڈے اندر جان ڈئی ہے، انی دی خوبصورت سمیل. چلو جی جس طرح آلو دے پراٹھے بنتے ہیں تے نال نال اسی گل کر لیے اج دے موضوع تے کہ میں جدی بھی گل تہاڈے نال جڑا بھی وظیفہ جڑی بھی چیز تہاڈے نال شیئر کرنی ہے نا، یقین منو اے میری زندگی دا حصہ نے، اور میں اپنی زندگی چ انہاں نوں کر چکی ہاں. اور یہ جو ہے نا سورۃ توبہ کی آخری دو آیات، اتنی برکت ہے نا کہ آپ کی سوچ ہے، اتنی یہ پاورفل آیات ہے نا. میرے اوپر نا جب بھی کوئی مشکل ٹائم آیا یا کوئی مجھے ضرورت ایسی پڑ گئی ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی مسئلہ ہوا ہے نا، تو میں نے ان آیات سے اللہ سے مدد مانگی ہے. یہ آیات پڑھ کے یقین مانے میری فل فور وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے، جو بھی کسی بھی قسم کی. اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت اور اتنی برکت ان آیات میں رکھ دی ہے. اور ان آیات میں نا اللہ تعالیٰ نے شفا بھی بہت رکھی ہے. وہ کیسے کہ وہی بات ہے نا کہ جس مقصد کے لیے آپ پڑھو گے نا، بات تو وہی نیت کی آ جاتی ہے. میں آپ کو اپنا جو میرے ساتھ بہت بڑا ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے، چند مہینے ہوئے ہیں جو میرے ساتھ معجزہ ہوا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرنا چاہوں گی. کہ مجھے تھائرائڈ تھا، لیکن تھائرائڈ جو ہے نا وہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق یہ کینسر ہو چکا ہے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ 100% ہے کہ آپ کی آواز چلے جائے گی، آواز نہیں رہے گی. بہرحال جی جب یہ پتہ چلا، ظاہری بات ہے ایک انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے، ایک پریشانی بن جاتی ہے کہ یا اللہ کیسے کریں گے، کیا کریں گے. بہرحال جی مجھے اللہ پہ بہت 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 یقین تھا، اس لیے میں نے یہ آیات پڑھنی شروع کر دی. یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے یہ کس طرح پڑھی اور کتنی تعداد میں پڑھی. لیکن میں آپ کو بات پہلے مکمل کر دوں کہ جب میں نے یہ پڑھنی شروع کر دی نا، تو پہلے میرا ایک ٹیسٹ ہوا وہ کلیئر آیا، دوسرا ہوا وہ کلیئر آیا، آہستہ آہستہ سارے ٹیسٹ کلیئر آئے. پھر مجھے یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور کرم نوازی ہے کہ مجھے اللہ پاک نے جو ٹیسٹ میں نے جو آپریٹ سے پہلے کروائے ہیں وہ میرے ٹیسٹ کلیئر آ گئے ہیں. بہرحال جی جو سب سے بڑا اور مشکل کام تھا وہ تھا آپریشن کروانا. میں نے یہی آیات جو ہے نا یہ دوبارہ سے پھر بہت گڑ گڑا کے، پہلے سے بھی زیادہ گڑ گڑا کے پڑھنی شروع کر دی. اور میں نے اسی تعداد میں پڑھی اور اسی طریقے سے پڑھی، لیکن میں نے اور گڑ گڑائی اور روئی اللہ کی ذات کے سامنے. پھر جی میرا آپریٹ ہو گیا. آپریشن کے بعد جب مجھے ہوش آیا اور جب ڈاکٹرز نے مجھے بلایا تو یقین مانے ڈاکٹرز بھی آپس میں ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے تھے کہ اتنا یہ موجزاتی طور پہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا تھائرائڈ ہو جائے اور پھر آپ کی آواز بچ جائے. تو یہ مجھے سمجھ میں آیا وہ یہی آیا کہ میں نے ان آیات کا بہت بہت ورد کیا تھا، بہت زیادہ.
کہ اٹھتے بیٹھتے ہر ٹائم پہ، لیکن جو میں وظیفہ کرتی تھی وہ صرف ایک ٹائم پہ کرتی تھی بیٹھ کے۔ یقین کریں کہ جب بھی کوئی مسئلہ، کوئی فائنینشلی مسئلہ یا کوئی بھی کسی قسم کا مجھے ایشو ہوتا ہے تو میں یہی پڑھتی ہوں۔ میری تو خیر چلے میں نے روٹین ہی ایسی بنا لی ہے کہ میں اس کو لازمی، یہ آیات میں نے اپنی زندگی میں ان کو لازم کر لیا ہوا ہے۔ تو استغفار بھی ساتھ میں لازمی کرتی ہوں اور ساتھ میں یہ وظیفہ کرتی ہوں۔ اچھا چلیں جی، اب بتا دیتی ہوں کہ وظیفہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ وظیفہ ایسے کرنا ہے کہ اپنے سب سے پہلے یہ 11 کا عمل ہے۔ اس میں آپ نے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، 11 دفعہ سورت توبہ کی آخری آیات پڑھنی ہے، لقد جاءکم سے لے کے اینڈ تک، اور 11 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا ایک سیٹ۔ یہ سیٹ ہم نے 11 بار پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے میں بتا دیتی ہوں کہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے 11 بار، اور 11 بار ہی ہم نے پڑھنی ہے سورت توبہ کی آخری آیات دو، لقد جاءکم رسول سے لے کے اینڈ تک۔ اس کے بعد پھر 11 دفعہ درود پاک۔ یہ ہمارا ہو گیا ایک سیٹ۔ تو یہ ہم نے 11 سیٹ پڑھنے ہیں۔ اور سب سے جو بیسٹ ٹائم ہے نا اس کا، جو فی الفور آپ کا فوری طور پہ اثر ہوتا ہے اس وظیفے کا، وہ ہے عصر کی نماز کے بعد۔ یقین مانیں آپ عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں، اور میں نے تو اپنے بہت سارے ایسے کام ہیں جو میں نے منٹوں میں دیکھے ہیں ہوتے ہوئے، یقین کریں۔ دنوں اور گھنٹوں کی تو بات بہت دور کی ہے نا، میں نے منٹوں میں بھی دیکھے ہیں۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازی۔ جو کام اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا فل فور ہو، اس کے لیے آپ کو پھر اس کی کچھ شرائط بھی ہیں جو وہ پوری کرنی ہے۔ ایک تو باوضو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، دوسرا قبلہ رخ ہونا، تیسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ جس جگہ پہ پہلے دن پڑھی ہے نا بیٹھ کے، اسی جگہ پہ دوسرے دن پڑھیں اور اسی ٹائم پہ پڑھیں۔ پھر دیکھیے گا کہ یہ وظیفہ دنوں میں کیا چٹکیوں میں کام کرے گا، اتنا یہ پاورفل ہے۔ لیکن کرنا وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے حاضر کر کے کہ یا اللہ میں آ گیا ہوں، میں گنہگار ہوں، تو ہی بخشش کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے۔ جب ہم سرنڈر کر دیتے ہیں نا، تو پھر رب کی ذات جو ہے نا وہ ہم پر اتنا کرم نواز ہو جاتے ہیں نا، اتنا کرم نواز کے ہماری سوچ ہے۔ تو جب ہم ہر چیز پہ چھوڑ دیتے ہیں نا اپنے اللہ کی ذات کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہمیں انعام دیتے ہیں نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور بہت سکون والا انعام ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی یہ وظیفہ کریں، ایک تو صدقہ لازمی دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہزاروں روپے میں دے دیں، نہیں، آپ ایک بسکٹ ہی کسی چونچوں کے بل کے پاس رکھ دیں، تھوڑی سی، اگر بسکٹ بھی نہیں ہے تو چینی تو ہر گھر میں ہوتی ہے نا، تو تھوڑی سی 1 چمچ میں چینی لیں اور وہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ چونچوں کا گھر ہے ادھر رکھ دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے تو صدقے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ اپنے ہمسائے سے، اپنے گھر میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان سے ہنس کے بات کر لیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو جتنا بھی ہمارے لیے تو اللہ کی ذات نے اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ حد ہے، لیکن بات تو وہی ہے نا کہ اگر ہم چاہیں تو نا۔ اور دوسری بات کہ ہم اپنا جو بھی مسئلہ ہے نا وہ انسانوں سے کرنے کے بجائے جب ہم اپنے رب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا، بے شک ہر چیز کا رب کی ذات کو علم ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم بندہ جب خود جا کے اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، تو رب کی ذات بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے ہی ہاتھ پھیلائیں اور اپنے رب سے ہی مانگیں۔ آمین ثم آمین۔ لو جی، وظیفہ دسدیاں گلاں کردیاں میں چکن بنا لیا جی۔ چکن بڑا سوہنا بنن ڈیا سی، تے بہرحال جی اتھوں تک آ گئے ہو تو میرے چینل نو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، اور جڑے بہن بھرا میرے نال جڑ چکے نے اور جڑے میرے ویڈیو نو لائک کرن ڈے نے، شیئر کرن ڈے نے، انہاں دا بہت شکریہ۔ میریاں دعاواں چ تے میری یوٹیوب فیملی شامل ہے، تے پلیز مینوں بھی اپنی دعاواں چ شامل کر لو، کیونکہ اسی ایک دوجے نو دعا دے کے ہی اسی کامیاب ہو سکنے ہیں۔ جدوں اسی اپنے کسی بہن بھرا واسطے دعا کرنی ہے نا دلوں ہو کے، وہی سانوں ریٹرن ملتا ہے۔ تے بس کوشش کریا کرو کہ جنوں بھی دعا دو نا، اے سوچ کے دعا دیو کہ اے ہی مینوں ملنا وے۔ تے جدوں بندہ اے سوچ کے دعا دیندا ہے نا، تے یقین منو کدی بھی بندے دے منہ چوں نا کوئی پیڑی دعا نہیں کسے واسطے نکلدی، کوئی ماڑی دعا نہیں نکلدی، ہمیشہ چنگی دعا نکلے گی۔ بہت سارا اپنا خیال رکھیو۔ اللہ حافظ۔